اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک جادوگر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک کیوں خریدا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے۔ آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی تو میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ مسند احمد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد ابن مرجانہ ظالم مبغوض کے سامنے لایا گیا تو وہ اپنے ہاتھ میں چھڑی کے ساتھ آپ کے سر کو کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ شہادت سے پہلے شمر 10 آدمی آپ نے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈال اور زخم سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرح آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگ نکلتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لعیت اللہ سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک باری ان پر حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے اور نیزوں تلواروں سے یک بارگی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر بن نے خوالی بن یزید سے کہا کہ اس کا سر بدت سے ادا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا تو آپ کا بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ جب دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ تو اس پر شمر نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا ہوا پھر آپ سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے گا تاکہ حضرت حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے اور شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر کو لے کر یزید کے پاس شہر شام میں لے جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا، پھر اسے لے کر چل دیے۔ جہاں کہیں بھی یہ سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین کے سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں سے ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ اس طرح سفر کرتے
کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ سارے سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ جادوگر نے اجازت دے دی اور سپاہیوں نے وہ لکڑیوں کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لیٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور وہ پھر روشنی اس کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ جادوگر نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جگا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں سے میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی ہے جو اس صندوق والے کمرے میں گئی ہے، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی حقیقت کیا ہے۔ تو سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے صندوق میں رکھ کر بادشاہ یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر جادوگر نے کہا، ارے ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو۔ اگر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنی سر آنکھوں پر رکھتے، اور تم ہو کہ اپنی ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس جادوگر نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، تم وہ اشرفیاں مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیاں دے دو اور آج رات تم حسین کا سر اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ جادوگر نے 10,000 اشرفیاں نکال کر سردار کو پکڑا دی اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تو اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو غسل دیا، پھر اسے ہاتھوں میں لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت تو اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، اے مبارک انسان حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں، اور آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دینا، اے حسین میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہیوں کو میں اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور وہ سپاہی وہ سر لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل دیے۔ تو ناظرین، امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اس ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دولت اور پیسے کے پیچھے لگ گئے ہیں اور دین کو بھول گئے ہیں، لیکن غیر مسلم ہمارے مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھ کر بہت مایوس ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ غیر مسلم بھی اسلام قبول کر سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔